بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اوپر بیٹھ جائے ادھر پیچھے مناسب میں. فی سنن الدین واحکامہ وما كان منها في الثواب والعقاب والترغیب والترہیب وغیر ذلك من صنوف الاشیاء بالاسانید التي بها نقلت وتداولها اہل العلم فيما بینہم. اس باب میں جیسا کہ مقدمۃ المسلم ہے، مقدمہ مسلم میں امام مسلم 5 ابواب قائم کر رہے ہیں اور تقریباً اپنی سند کے ساتھ 92 روایتوں کو بیان کریں گے. ان 5 ابواب میں امام مسلم باب اول میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو وعید وارد ہوئی ہے ان وعیدوں سے متعلق احادیث کو بیان کریں گے. اس کے بعد دوسرے باب میں آپ بیان کریں گے کہ غیر معتبر اور ضعیف راویوں سے روایت کے لینے میں احتیاط کیا جائے. تیسرے باب میں آپ بیان کریں گے کہ سند یہ دین کا اہم ترین حصہ ہے، لہذا علم الاسانید کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈال کر کچھ روایتیں اس سے متعلق بیان کریں گے. چوتھے باب میں آپ احادیث مبارکہ میں ضعف کس طرح سے آتا ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے. اور 5ویں باب میں آپ عنعنہ پر بحث کریں گے کہ صیغہ عنعنہ کے ذریعے سے روایت کا کیا حکم ہے اور آپ کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے. اس طرح سے امام مسلم مقدمۃ الکتاب میں 5 ابواب پر مشتمل 92 روایتوں کو تقریباً بیان کر رہے ہیں. البتہ بے شمار آثار حضرات محدثین صحابہ کے متعدد آثار کو آپ ذکر کریں گے، جیسے امام بخاری تعلیقاً ذکر کرتے ہیں بغیر سند کے. اس طرح سے بہت سارے آثار اور اقوال تابعین اور محدثین کو بھی آپ ساتھ ساتھ میں بیان کرتے رہیں گے. اب یہاں پر سب سے پہلے بیان کرتے ہیں فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم اپنے اس مقدمے میں ایک تو تصنیف کتاب کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس نے انہیں اس کتاب کے لکھنے پر آمادہ کیا. تو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اللہ تجھ پر رحم کرے. اب یرحمک اللہ سے آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ کا مخاطب کون ہے؟ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ امام مسلم کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے احمد ابن سلمہ النیسابوری. احمد ابن سلمہ النیسابوری، احمد ابن سلمہ النیسابوری ہے، جن کا انتقال 286 ہجری میں ہوا. خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ احمد بن سلمۃ بن عبداللہ النیسابوری احد الحفاظ المتقنین، کہ احمد ابن سلمہ ابن عبداللہ جن کا تعلق نیسابور سے تھا، البزار
اور جو اپنے حلال کمائی کے لیے کپڑوں کے بیچنے کا کام کرتے تھے، لہذا البزار سے مشہور تھے۔ یہ حفاظ میں سے ایک ہے۔ رافق مسلم ابن الحجاج فی رحلتہ، آپ امام مسلم کے مرافق سفر رہے جب امام مسلم نے بلخ کا سفر کیا اور بصرہ کا سفر کیا، اور انہوں نے آپ کو درخواست کی کہ آپ نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کر کر بڑی تعداد میں احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ امام مسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے سند کے ساتھ تقریباً 3 لاکھ احادیث کو مشائخ سے سن کر یاد کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری حدیثوں کو بیان کرنا اور اتنی ساری احادیثوں کو سند کے ساتھ کسی کتاب میں جمع کرنا کوئی آسان کام تھا نہیں، کئی جلدیں نکل جاتی۔ لہذا احمد ابن سلمہ النیسابوری نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت آپ کے پاس جو احادیث ہے ان احادیث میں سے جو آپ کو صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے ایسی احادیث کا ایک جامع مجموعہ تیار کرو تاکہ اس سے ہم طلبہ بھی استفادہ کرے اور اس سے امت کو بھی فائدہ ہو۔ تو ان کی اس درخواست کو خطیب بغدادی کے بیان کے مطابق آپ نے اس مجموعے کو تیار کیا احمد ابن سلمہ کی درخواست کے مطابق۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کے استاد اسحاق ابن راہویہ نے بھی اس کی خواہش ظاہر کی تھی، تو ایک خواہش ادھر سے ظاہر ہوئی اور ایک درخواست ادھر سے آپ کے رفیق سفر اور آپ کے تلمیذ کی طرف سے ہوئی۔ ان دونوں کو جمع کر کر آپ نے اس مجموعے کو تیار کیا۔ تو اسی سبب تالیف کی طرف اور اس کے مسبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اللہ تجھ پر رحم کرے، بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ، تیرے خالق کی توفیق سے، ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ، جیسا کہ تو نے درخواست کی کہ تحقیق کا ارادہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں اور احکام کے معاملے میں جو احادیث منقول ہے ان میں سے ضروری پر تو واقف ہو جائے، عن تعرف جملۃ الاخبار، کہ سارے پر تو واقف نہیں ہو سکتا، جملہ خلاصہ، کہ لیکن ان میں سے بعض پر تو واقف ہو جائے تاکہ اس پر عمل کرنا تیرے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ کیونکہ 3 لاکھ جو حدیثیں یاد تھی تو ان احادیث میں مکررات بکثرت تھے کہ ایک ہی حدیث کو اگر 50 مشائخ سے سنا ہے تو وہ کتنی بن جاتی ہے، 50 حدیثیں بن جاتی ہے، جبکہ متن ایک جیسا ہوتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہے تو ہے ورنہ کوئی فرق نہیں۔ تو بات تو ایک ہی ہوئی، لیکن اس کو مختلف مشائخ سے سننے کی وجہ سے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اتنی ساری اسانید کے ساتھ جاننے کی ظاہر سی بات ہے عمل کرنے کے لیے ضرورت نہیں۔ لہذا دین کے احکام اور اس کے عقائد اور اس کے مسائل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بعض ضروری اور چند ضروری پر تو واقف ہو تحقیق کے ساتھ۔ وما كان منها في الثواب، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ثواب اور اس کی سزا کے سلسلے میں کہ کون سی نیکی کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے اور کس گناہ پر کیا سزا ہوگی، جس کو باب فضائل کہا جاتا ہے۔ فضائل اعمال مستقل طور پر جس کے سلسلے میں لکھی گئی، اور فضائل اعمال کے عنوان سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ البتہ ہمارے اس آخری دور میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اگرچہ امت کا ایک بڑا طبقہ حضرت شیخ کی اس کتاب کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے، مگر
باب فضائل میں محدثین نے بہت زیادہ تشدد سے کام نہیں لیا کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتوں کے اخذ کا جواز فراہم کیا گیا ہے پہلے زمانے سے، کوئی نئی بات نہیں۔ لہذا فضائل کے باب میں اگر روایات ضعیفہ آ جاتی ہے تو اسے نقل کرنے اور اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، موضوع چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ موضوع تو حدیثی نہیں ہے، تو روایات موضوعات سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ محدث تھے تو ظاہر سی بات ہے محدث ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے احادیث ضعیفہ کو تو بیان کیا، البتہ آپ نے احادیث موضوعہ کو ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے اس کے دفاع میں بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے تصحیح الخیال، اس کتاب میں جتنی بھی روایتیں ہیں ان تمام کے تمام روایتوں کی تحقیق، تعلیق، تخریج اور جو بھی اعتراضات فضائل اعمال کے اوپر کیے گئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ ہاں، البتہ ترغیب کے لیے آپ نے بہت ساری حکایات کو بیان کیا ہے، بہت سارے قصص اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو قصص اور واقعات اور حکایات کو بیان کرنے کے لیے کوئی علم حدیث کی طرف بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ان حکایتوں اور ان چیزوں کو بیان کرنے میں اگر کہیں پر کچھ اونچ نیچ بھی ہوئی ہے تو وہ معفو عنہ ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے مصنف اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، والترغیب والترہیب، اعمال کے طرف لانے کے لیے ترغیب اور برائیوں سے بچانے کے لیے ترہیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہے ان احادیث کے سلسلے میں ہمارے محدثین نے لکھا ہے یا تو آپ کی احادیث عقائد سے متعلق ہوگی، یا آپ کی احادیث اعمال سے متعلق ہوگی، یا آپ کی احادیث اخلاق سے متعلق ہوگی، یا آپ کی احادیث فتن سے متعلق ہوگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ترغیب سے متعلق ہوگی، یا آپ کی احادیث ترہیب سے متعلق ہوگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث مناقب سے متعلق ہوگی، انبیاء کے مناقب، صحابہ کے مناقب، اس طرح کے جو مناقب ہے وہ مناقب سے متعلق ہوگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث یہ سنن زوائد سے متعلق ہوگی۔ ان 8 موضوعات کے اوپر احادیث مبارکہ یہ بہرحال گردش کرتی رہتی ہے۔ تو ان تمام ابواب کو جامع کتاب گویا کہ مدون ہونی چاہیے، ایسی آپ کو درخواست کی احمد ابن سلمہ النیسابوری نے وغیر ذلك من صنوف الاشیاء، اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہو، اس لیے کہ انسان کی زندگی کسی ایک چیز کے کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسان کو اعمال بھی درست کرنے ہوتے ہیں، انسان کو عقائد بھی درست کرنے ہوتے ہیں، انسان کو اخلاق بھی درست کرنے ہوتے ہیں، اپنے بھی درست کرنے ہوتے ہیں، اپنے متعلقین کے بھی درست کرنے ہوتے ہیں۔ بلکہ چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو اس امت کا ہر فرد اس بات کا مکلف ہے کہ وہ صرف اپنی آخرت کی تیاری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسے امت کے دیگر افراد کی بھی حتی المقدور فکر کرنی ہوگی۔ قرآن خود کہتا ہے نہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اس دنیا کے اندر میں بھیجی گئی ہو۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اللہ نے کیا کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہو۔ ایسا نہیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للزراعۃ، تم کنتم خیر امت اخرجت للنزہۃ، ایسا نہیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للتجارۃ، ایسا نہیں کہا کنتم خیر امت، تو کوئی دوسرا وصف کہا، صاف کہہ دیا کہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہی ہے انبیاء کے مشن کو لے کر، لہذا تم میں سے ہر آدمی داعی ہونا چاہیے، اس امت کا ہر فرد کیا ہونا چاہیے، داعی۔ اب جب داعی ہے تو ظاہر سی بات ہے
کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین سے اور صنوف علم دین کے جتنے ابواب ہیں ان تمام کے تمام سے کیا ہونا چاہیے؟ واقف ہونا چاہیے۔ اگر وہ واقف نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے دعوت دے گا؟ آدمی ہتھیار ہی نہیں ہے اور میدان جنگ میں کود پڑے تو بہت اچھا لڑے گا، کیوں؟ لڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو داعی کا ہتھیار اس کا علم ہے، ہر قسم کا علم اس کے حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے جیسا کل عصر کے بعد کہا کہ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ بڑے بڑے اچھے مفتی لوگ ہیں ہمارے یہاں پر، مگر کسی سے بھی جھگڑ جاتے، تھوڑا سا کچھ ہوا کسی نوجوان سے جھگڑ لیں گے، تھوڑا سا کچھ ہوا کسی جماعت والے سے جھگڑ لیں گے، تھوڑا سا کچھ ہوا کسی سے جھگڑ لیں گے۔ تو وہ جماعت کے ذمہ دار ساتھی تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں نے کہا کہ آپ نے اچھی بات کی طرف توجہ دلائے کہ ہمارے طلباء کو اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ جب فارغ ہونے کے بعد جائیں تو کس طریقے سے میدان میں کام کریں اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ کہا یہ بچوں کے نفسیات بھی جانتے نہیں ہیں، لہذا اس بنا پر مکتب پڑھانے میں بھی اچھی استعداد ہونے کے باوجود بھی مکتب پڑھانے میں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی استعداد ہوتی ہے، خود صلاح تقویٰ ہے، جماعت میں بھی جاتے ہیں، سب کچھ کر کر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ میدان میں کام کے نہیں بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا ان کو، میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، کہا اس سال سے انشاءاللہ ہم دورے کے طلباء کو آخری 6 مہینے میں یہ ساری چیزیں بھی کیا کریں گے؟ سکھائیں گے کہ بھائی بچوں کی نفسیات کو ہم کو جاننا چاہیے، جو ہمارا مدعو ہے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی نفسیات کو جاننا چاہیے، نوجوانوں میں کیسے کام کرنا، فتن کے باب کی روایتیں لوگوں کو کس طریقے سے بیان کرنا، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، جس کو مستقل ایک علم ہے، جس کو علم ہندسۃ الحیات و صناعت التاثیر کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی کے اندر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مستقل ایک علم ہے اس زمانے میں۔ اب موٹیویشن، تو یہ موٹیویشن یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ میدان چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ آگے اس میں کیا ہو گئے؟ آگے بڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد ہمارے علماء کو وہ بھی نہیں اچھا لگتا ہے کہ بھئی دوسرا کیوں آگے بڑھے؟ ارے بھائی آپ نے چھوڑا تو دوسرا آگے بڑھنے ہی والا ہے اس کے اندر میں۔ لہذا اس بنا پر یہ ساری اسکلز اور یہ ساری مہارتیں جو ایک مؤثر معاشرے کی ایک مؤثر شخصیت کے اندر میں ہونی چاہیے، ان سب پر ہمارے طلباء اور اساتذہ کو کیا کرنی چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اسی کو بیان کیا، من صنوف الاشیاء بالاسانید التي بها نقلت، ان اسانید سے جو ہم تک کے نقل ہوتی چلی آئی۔ کہا کہ ایسا نہیں کہ بغیر سند کے کیف مت تخفق کچھ بھی بیان کر دو، کہا نہیں، ایک تو بات مکمل ہونی چاہیے، ہر باب سے متعلق ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے اور مسند ہونی چاہیے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ مستند اور مستند ہونی چاہیے۔ وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور جسے اہل علم نے اپنے درمیان متداول، جو اہل علم کے درمیان متداول ہو، کیا مطلب؟ کہ اہل علم نے بھی ان کے اوپر اعتماد کیا ہو۔ کیوں؟ کہ ہر مسند روایت کا صحیح ہونا بھی ضروری نہیں، ہر مسند روایت پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں۔ پھر اس کے لیے فقہا کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ان کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے مجھے۔ کہا کہ ہمارے طبقہ علماء میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں الفقہاء المحدثون اور دوسرے ہوتے ہیں المحدثون الفقہاء۔ ایک ہوتے ہیں الفقہاء المحدثون اور دوسرے ہوتے ہیں المحدثون الفقہاء۔ کہا کہ احناف کا مزاج جو ہے وہ الفقہاء المحدثون والا ہے، یعنی فقہی رنگ غالب ہوتا ہے، لیکن حدیث سے جان نہیں چھوڑاتے۔ حدیث سے جان چھوڑائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ حدیث سے جان چھوڑائے تو معتزلہ بن جائے گا، حدیث سے جان چھوڑائے گا تو نیچری بن جائے گا، حدیث سے جان چھوڑائے گا تو جدت پسند بن جائے گا، کچھ بھی نیا ہی ٹائٹل میں لگ جائے گا تجھے۔ لہذا حدیث سے تو جان چھوڑا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ الفقہاء المحدثون، یہ مزاج ہے کس کا؟ احناف کا، اور مالکیہ کا بھی ایسا ہی مزاج ہے۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں المحدثون الفقہاء، کہ وہ ان پر حدیث کا رنگ غالب ہوتا ہے مگر فقہ سے وہ بھی جان چھڑا سکتے نہیں۔ جس میں ہمارے کتب حدیث کے لکھنے والے ہیں جتنے، وہ سب کے سب آ جاتے ہیں، اصحاب صحاح ستہ آ جاتے ہیں، امام شافعی آ جاتے ہیں،
امام احمد بن حنبل آ جاتے ہیں. ان دونوں احباب کے یہاں پر حدیث کا رنگ غالب ہے اور ان دونوں احباب کے یہاں پر فقہ کا رنگ غالب ہے. ایسا کیوں ہوا؟ میں نے حضرت کی یہ بات پڑھی تو مجھے بڑی اچھی لگی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آخر یہ دونوں پر فقہ کا رنگ کیوں غالب ہوا اور ان دونوں کے اوپر حدیث کا رنگ کیوں غالب ہوا؟ اس لیے کہ جس زمانے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ پرورش پاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس زمانے میں فقہ کا غلبہ تھا. اس زمانے میں فقہ کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کے بعد فقہاء سبعہ مدینہ گزرے اور فقہاء سبعہ مدینہ کے معاً بعد یہ ہمارے ائمہ کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ فقہ کا رنگ کیا تھا؟ غالب تھا. لیکن حدیث سے جان نہیں چھوڑائی تھی انہوں نے، حدیث سے بھی برابر. اسی لیے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی، امام ابو یوسف کا مزاج حدیث کا تھا، مگر امام صاحب کی صحبت نے آپ کو محدث تو تھے ہی، محدثیت کے ساتھ ساتھ آپ کو فقیہ بھی بنا دیا. تو وہ کہتے کہ میں کوئی روایت کسی شیخ سے، کسی محدث سے سن کر آتا تو وہ امام صاحب سے آ کر سنا تھا کہ حدثنی فلان و فلان و فلان، کہ فلاں نے مجھے یہ روایت بیان کی. تو امام صاحب کا کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام صاحب نے مجھے ایسا کہا ہو کہ پہلی مرتبہ میں سننا ہو. جیسے ہی میں فارغ ہوتا تو امام صاحب اپنی سند کے ساتھ وہ چیز کو دوسری 4 سندوں کے ساتھ کیا کر دیتے تھے؟ بیان کر دیتے تھے. تو کہا کہ کون کہتا ہے کہ امام صاحب کے پاس علم حدیث نہیں تھا؟ خود ایک محدث آپ کے تلمیذ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ امام صاحب کو اجنبیت محسوس ہوئی ہو علم حدیث کے باب میں. کہا جب بھی میں نے کسی حدیث کو بیان کیا تو وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حدیث میں تلازم ہے، لازم اور ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. اگر یہ دونوں جدا ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اس اسلام میں تقویت ہی نہیں ہو سکتی ہے جہاں پر فقہ اور حدیث کو کیا کیا جاوے؟ جدا کیا جاوے. لہذا اس بنا پر ہمارے محدثین جو ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ لوگ بھی فقہ کے ابواب کے اوپر کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ احادیث مبارکہ میں مستدلات بیان کیے جاتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور فقہ میں انہی مستدلات پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. گویا کہ اسلام کی علمی تفسیر بیان کرنے والا حدیث ہے اور اسلام کی عملی اور پریکٹیکل تفسیر بیان کرنے والا کیا؟ علم فقہ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے صرف علم ہے تو کام تھوڑی چلنے والا ہے. علم کے ساتھ عمل ہمارے یہاں پر تو لازم اور ملزوم ہے. جب علم اور عمل لازم اور ملزوم، لہذا حدیث اور فقہ بھی ایک اچھا عالم اور اچھا داعی ہونے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ان دونوں کو کبھی بھی جدا کیا جا سکتا نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں فقیہ ہوں مگر حدیث سے مجھے دلچسپی نہیں ہے تو یہ ناممکنات میں سے. صاحب ہدایہ ہے، ہدایہ لکھی، جگہ جگہ حدیث کو بیان کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کو حدیث میں مہارت نہ ہوتے تو وہ ہدایہ لکھ سکتے تھے؟ نہیں لکھ سکتے تھے. صاحب ہدایہ کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہوا کہ کچھ بھی اٹھا پٹک آپ نے روایتیں ذکر کر دی. تو امام زیلعی آئے، کہا کہ اچھا ہمارے صاحب ہدایہ کے اوپر اعتراض کر، ٹھہر جب میں تیرے کو جواب دیتا ہوں. تو آپ نے لکھ ڈالی نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، اور آپ نے ثابت کر کے بتایا کہ امام صاحب نے جتنی روایتیں بیان کی ہے وہ تمام کے تمام روایتیں یہ کہیں نہ کہیں کتب حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے. بغیر ثبوت والی آپ نے روایتوں کو جمع کیا تو انہوں نے پوری، میں نے کہا نا آپ کو کہ ہدایہ 4 جلد میں ہے اور اس پر تخریج ہوئی وہ 10 جلد میں ہے. نصب الرایہ کتنی جلد میں ہے؟ کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر صاحب ہدایہ کو روایت یعنی مشکل سے 12 یا 14 مقامات ایسے تھے کہ اس روایت کی تخریج نہیں مل سکی. فترک بیاغن، تو انہوں نے اس کو کیا چھوڑ دیا؟ بیاض چھوڑ دیا کہ بھائی اس کی تخریج مجھے مل سکی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ 7ویں صدی ہجری 8ویں صدی ہجری کے آدمی امام زیلعی اس زمانے میں اتنا زیادہ علم کا، کتابوں کا ہر جگہ پر دستیاب ہونا اتنا آسان تھا نہیں. تو آپ کے پاس جو تھے اس میں پھر 9ویں صدی کے اندر میں ایک دوسرے فقیہ اور محدث آتے ہیں، قاسم ابن قطلبغہ. تو قاسم ابن قطلبغہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے صاحب ہدایہ ذکر کرے اور ہمارے امام زیلعی کرے کہ یار مجھے ملا نہیں. تو پھر انہوں نے تلاش کیا اور انہوں نے کتاب لکھی منیت الالمعی
علی ما فاتہ الزیلائی، اچھلتا کتا نام، کیا نام رکھا انہوں نے؟ منیت الالمعی علی ما فاتہ الزیلائی، کہا زیلائی سے جو چھوٹ گیا آ جاؤ میں اس کی تمنا آپ کی کیا کر دیتا ہوں، پورا کر۔ تو آپ نے وہ جو 12-14 ابیات تھے اس کو بھی کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ تو اب جب بھی نصب الرایا چھپتی ہے تو اس کے ساتھ ذیل میں اس کے ساتھ یہ کتاب ضرور چھپتی ہے، منیت الالمعی علی ما فاتہ الزیلائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث اور احکام یہ دونوں کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں کو ایک دوسروں سے جدا کیا جا سکتا نہیں ہے۔ جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی حدیث اور فقہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ فقہا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت آئے، اس روایت پر عمل کس طرح سے ہوتا چلا آیا ہے، علماء نے اس پر عمل کی کس نوعیت کو ذکر کیا ہے، اور علماء اس کو فرض، واجب، مستحب، مندوب کس درجے پر لا کر چھوڑتے ہیں، کہا اس کا جاننا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ بتائے گا کون؟ آپ کو اصول فقہ بتائے گا۔ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ تو اس کے بغیر آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر شاگرد امام مسلم کا ہوگا تو امام مسلم جیسے ہی ہوگا نا۔ تو امام مسلم سے اس نے درخواست بھی کی اور بڑی پیاری درخواست کی کہ بھائی ایک دم ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس پر ذرہ برابر بھی کوئی انگلی اٹھا سکے نہیں، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے اندر میں آگے کام وہ کر سکے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی اس کتاب کی وجہ تالیف کو گویا کہ یہاں پر ذکر کیا کہ میں نے اس کتاب کو اپنے اس شاگرد کے مطالبے پر، جس کو احمد ابن سلمہ کہا جاتا ہے، جمع کیا ہے، اور اس طریقے سے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو علم حدیث کی فنی باریکیوں سے متعلق ہو اور فقہ کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہو، فن حدیث کی باریکیوں کو بھی جامع ہو اور فقہ کی ضرورتوں کو بھی کیا کرنے والی ہو، پورا کرنے والی ہو۔ وَظَنَنْتَ، اور ہاں آگے فرماتے ہیں وَلِلَّذِي سَأَلْتَ اکرمک اللہ حین رجعت الى تدبرہ وما تؤول بہ الحال۔ تو امام ان کے شاگرد نے انہیں کیا کہا اور ان کے اس کہنے کے اوپر انہوں نے کس طریقے سے عمل کیا اس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ فأردت ارشدک اللہ ان توقف على جملتها مؤلفة، فأردت گویا تو نے ارادہ کیا، ارشدک اللہ، اللہ تجھے رشد و ہدایت سے مالا مال کرے۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ کتاب جب پڑھے تو لکیر کا فقیر بن کے نہیں پڑھنے کا کتاب، صرف ایسا نہیں کہ ترجمہ کر لیا، عبارت پڑھ لی، تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیا، مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں۔ مصنف کے اس اسلوب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصنف کہیں بتوفیقی کا، کہیں ارشدک اللہ کہہ رہے، کیا مطلب؟ آپ کو گفتگو کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ بھئی آپ جب گفتگو کریں کسی کے ساتھ تو آپ کی گفتگو میں تھوڑی تھوڑی دیر میں سامنے والے کے لیے دعا کے جملے آنے چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں کیا ہونے چاہیے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کے لیے رشد و ہدایت کا معاملہ فرمائے۔ کہا اس طریقے سے، کیوں؟ یہ اسلامی مزاج ہے۔ تو آپ کا ذہن اور آپ کا مزاج بھی کیسا بننا چاہیے؟ اسلامی بننا چاہیے۔ صرف الفاظ کے پڑھ دینے سے کچھ ہوتا نہیں، صرف ترجمہ اور معنی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بار بار آپ الگ الگ انداز میں دعا دے رہے ہیں اپنے شاگرد کو، احمد ابن سلمہ النسابوری کو۔ تو فرماتے فأردت، تو نے ارادہ کیا، ارشدک اللہ، جملے معترضہ، اللہ تجھے رشد و ہدایت سے مالا مال کرے، ان توقف علی جملتها مؤلفۃ، کہ تو ان مذکورہ تمام کے تمام ابواب پر واقف ہو جائے کسی ایک ہی مؤلف میں۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی ایک ہی کتاب ایسی ہو کہ اس کتاب میں یہ ساری چیزیں آ جائے اور تیرے لیے اس سے استفادہ آسان ہو جائے۔
کہا کہ تو نے ایسی آرزو اور تمنا میرے سامنے کیا کی ہے؟ ظاہر کی ہے. محصاتن، اور وہ مؤلف ایسی ہو جس میں چن چن کر چیزوں کو لایا گیا، روایتوں کو چن چن کر لایا گیا. حصا یحصی حسن، اس کے معنی آتے ہیں کنکر کو چننا. تو کنکر کو چننے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی ہے. آپ کہے کہ ایسے کر کے اٹھا لینے کا، کنکر چن نہیں، ایک ہے چننا اور ایک ہے اٹھانا، دونوں میں فرق ہے. چننے کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اچھے دیکھ کر کیا کرنا، آپ کو اٹھانا ہے. تو کہا کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اب ان 3 لاکھ حدیث میں سے ان کو 4-5 ہزار اٹھانا تھا، بالکل لب لباب اٹھانا تھا. تو فرماتے ہیں کہ تو نے گویا کہ ارادہ کیا، اللہ تجھے رشد و ہدایت سے مالا مال کرے، کہ ایک ہی مؤلف میں، ایک ہی کتاب میں، ایک ہی جگہ پر یہ ساری چیزوں سے تو واقف ہو جاوے، اس طور پر کہ اسے چن کر لایا گیا ہو. وَسَأَلْتَنِي، اور تو نے مجھ سے یہ بھی درخواست کی، ان الخصها لك فی التألیف، کہ تألیف میں تیرے ساتھ تلخیص سے کام لوں، میں تیرے لیے تلخیص سے کام لوں. کہا کہ بھئی ان کے شاگرد نے ایسا کہا کہ بھئی 10-20 جلد کی کتاب نہیں آ جاوے، شارٹ اینڈ سویٹ ہونی چاہیے اور مختصر اور پر اثر ہونی چاہیے کہ میرا کام چل جاوے. ایسے نہیں 10 جلدیں پڑھتے پڑھتے مجھے سالوں لگ جائیں گے تو عمل کب ہوگا؟ تو اس لیے کیا کہا کہ وَسَأَلْتَنِي، اور آپ نے مجھ سے یہ درخواست کی، ان الخصها لك فی التألیف، کہ میں کتاب کی تالیف کے دوران تلخیص سے کام لوں. لخص یلخص، تلخیص کے معنی مختصر کرنا، اور تالیف الف یؤلف تالیف، اس کے اصل معنی آتے ہیں ملانے کے. اللہم الف بین قلوبہم کہتے ہیں نا، تو اس کے اصل معنی ہے ملانا. لیکن تالیف کس کو کہتے ہیں؟ اب حضرات علماء کی اصطلاح کے اندر میں تالیف، تصنیف، تخریج، تہذیب، یہ مختلف قسم کے کام آ گئے. تالیف کہتے ہیں مختلف جگہوں سے چیزوں کو اکٹھا کر کر کسی ایک کتاب میں جمع کر دینا، اسے تالیف کہا جاتا ہے. فلاں کتاب میں سے کچھ لیا، فلاں میں سے کچھ لیا، فلاں میں سے کچھ لیا، اور سب کو لے کر آپ نے کیا کر دیا؟ ایک جگہ پر جمع کر دیا، تو اسے تالیف کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے تصنیف. تصنیف میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر سے اخذ نہیں کرتا ہے، بلکہ چیزوں کو ہضم کر لیتا ہے، اور ہضم کرنے کے بعد اپنے دماغ سے لکھتا ہے، تو یہ تصنیف ہے. تو مصنف اور مؤلف میں بھی فرق معلوم ہونا چاہیے. لوگ رہتے مؤلف اور لکھتے ہیں مصنف. ادھر ادھر سے جمع کر کر اگر آپ نے کتاب لکھی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تالیف کی ہے. تو آپ کیا ہوئے؟ مؤلف ہوئے. اور وہاں کیا لکھ دیں گے؟ مصنف کتاب. ارے بھائی کا ہی مصنف؟ مصنف ہے صاحب ہدایت، کیونکہ انہوں نے ادھر ادھر سے لیا نہیں، انہوں نے فقہ کو کیا کر لیا؟ ہضم کر لیا، اور ہضم کرنے کے بعد اپنے عبارت اور اپنے الفاظ کے اندر میں اسے، مصنف کون ہے؟ صاحب قدوری. تو یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے جو حضرات ہیں ان کو مصنفین کہا جاتا ہے، جنہوں نے کہیں اور سے نہ لیا ہو بلکہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر میں ان چیزوں کو پیوست کر دیا اور اپنے ذہن سے پھر اپنے الفاظ کے اندر میں اسے بیان کیا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصنیف. اور ایک ہوتا ہے تخریج، کہ کسی کی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں کون سی حدیث کہاں سے ہے، کون سی آیت کہاں سے ہے، اور کون سا قول موصول کہاں سے ہے، اس کو کہا جاتا ہے تخریج. اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ بھائی اس کتاب کے اندر میں، جیسے فضائل اعمال کی تخریج سمجھو، اب اس میں انہوں نے حدیث بیان کی انما الاعمال بالنیات، تو پھر وہ حاشیے میں نیچے لکھ دیتا ہے تخریج کے اندر میں کہ رواہ البخاری، امام بخاری نے، امام مسلم نے، اور فلاں 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 نے اس کو اپنی کتاب کے اندر میں روایت کیا. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تخریج. اب اس نے آیت لکھی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو اب اس میں لکھے آدمی کہ بھائی 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی فلاں آیت ہے، ایسا کر کے نیچے لکھ دے. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تخریج کہا جاتا ہے.
اسے کیا کہتے ہیں؟ تخریج۔ تو اب بہت سارے انواع، پھر اس کے بعد تحقیق آتی ہے، تو اس میں اور مزید آدمی تحقیق کے ساتھ کام کرتا ہے کہ کتاب کا نام لکھتا ہے، تخریج کرتا ہے، حدیث لکھے گا، پھر اس کے بعد مصنف کا نام لکھے گا، کہاں سے چھپی ہے وہ لکھے گا، اس کا حکم کیا ہے، حدیث ہے تو صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن لذاتی ہی ہے، صحیح لذاتی ہی ہے، یا صحیح لغیری ہی ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ میں بیان کریں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تحقیق ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ، اور وہ تالیف میں تلخیص ایسی ہو کہ جس میں بہت زیادہ تکرار نہ ہو۔ ایسا نہیں کہنے کہ تکرار نہ ہو مگر زیادہ، کیا سمجھ میں ہے؟ لڈو سمجھ میں ہے؟ بلا تکرار یکسر کا مطلب کیا ہے؟ ابھی دورے میں پہنچ گیا ہے تو ابھی عربی اول دوم والا ترجمہ نہیں کرنے کا۔ اب کیا ترجمہ؟ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، اور ایک ہوتا ہے بامحاورہ ترجمہ، اور ایک ہوتی ہے ترجمانی۔ ارے کچھ سمجھتا ہے؟ یہ ترجمے کی اقسام اور انواع ہے۔ تو ترجمہ لفظی کا مطلب تحت اللفظ ترجمہ کرے، اور بامحاورہ ترجمہ کا مطلب کہ عربی سے اردو میں منتقل کر رہا ہے تو عربی محاورے کو اردو محاورے میں منتقل کر دے۔ جیسے کما تدین تدان، اس کا ترجمہ کرو تو کیا اردو میں کیا بولیں گے؟ جیسا کرے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ محاورے کو محاورے میں تبدیل کر دیا آپ نے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب آپ ایسا ترجمہ کریں کما تدین تدان، تو لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، مگر اس کے لیے ایک ضرب المثل اردو میں بن گئی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ نے وہ لکھ دیا تو یہ کون سا ترجمہ ہو گیا؟ بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ تو اس کے اندر میں محاورے کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اردو زبان میں اس کو کیسے کہا جائے۔ جیسے آپ نے ایک تو ہے ضرب زید، اب اس کا ترجمہ آپ نے کیا؟ مارا زید نے امرن امر کو، مارا زید نے امر کو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کہیں گے؟ زید نے امر کو مارا، زید نے امر کو مارا۔ تو یہ محاوری ترجمہ ہوگا۔ کیوں کہ یہاں پر یہ کہ عربی زبان میں پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آتا ہے، اور اردو زبان کے اندر میں کیسا آتا ہے؟ پہلے کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، اور پھر مفعول آتا ہے۔ زید نے پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، اور پھر فعل آتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ زید نے عمرو کو مارا، تو یہ بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ تو بامحاورہ کیا ایسا بھی نہیں سمجھنے کا کہ ہر کلمے کے لیے آپ اردو کا کوئی ضرب المثل ڈھونڈتے بیٹھے، نہیں، جو ضرب المثل ہے وہ ضرب المثل، لیکن جہاں ضرب المثل نہیں ہے وہاں پر اردو کے اصول کی رعایت، کہ اردو میں ترکیب کیسے ہوتی ہے، اردو میں ترکیب کیسی، اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے ترجمہ کیا تو یہ بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ہدایت النحو کے اندر میں پڑھا کہ علم النحو کی تعریف کیا ہے؟ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض۔ ارے پڑھ کے آئے کہ نہیں؟ ہاں بھول کے بھی آئے، ایسا بول۔ ابھی میں نے پوچھا ہوتا تو بتاتے تو سمجھتا میں کہ ہاں یاد ہے برابر، میں نے پڑھ دیا، اس کے بعد بولتا ہے کہ ہاں۔ تو وہاں پر آپ نے پڑھا کہ وہ کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، تو یہ کیفیت ترکیب بعضها مع بعض سے واقف ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پڑھ کے بڈھا ہو گیا، عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، عربی چاروم، عربی پنجوم، مشکات، ابھی 7واں سال ہے، ابھی بھی اگر لفظی ترجمہ ہی کرتا رہے گا تو کہاں وسط یہاں پہ آگے بیٹھا، وہیں جا کے بیٹھ عربی اول کے اندر میں، بولے کہ بہت اچھا ہے اور 7 سال کھا لیں گے۔ بہرحال تو فرماتے بلا تکرار یکسر، کہ ایسی تلخیص اس تالیف میں ہو کہ جس میں بہت زیادہ تکرار نہ ہو، جس میں بہت زیادہ یعنی تکرار ہوگا، ارے سمجھ میں آئی بات، مگر بہت زیادہ نہیں ہوگا، ایسا تکرار نہیں ہوگا کہ آدمی اکتا جائے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيهَا وَالِاسْتِنبَاطِ مِنْهَا۔ بہرحال ابھی